ماہ رمضان ماہ غفران رمضان 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 الکریم رمضان الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے فہم دین اور اس میں موضوع ہے اہل سنت کی پہچان، اور پھر اس کے اندر بھی ایک خاص کہ ہم پر کس کس کی پیروی لازم ہے۔ اس لحاظ سے نام نہاد لوگوں نے، نام نہاد مولویوں نے لوگوں کو ایک بڑا غلط تاثر دینے کی کوشش کی کہ کسی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کو لیا اور اس پر زور دیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ دوسرا طبقہ اٹھا، دوسرے فرمان کو لیا، اس پر زور دیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ یہ سنیں گے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سنیں گے کہ ہمارے اوپر کس کس کی پیروی یہ لازم ہے۔ سنیے حدیث نمبر 1، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک طبقہ اس حدیث پر زور دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتو فیکم الامرین، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ دوسرا طبقہ اٹھا اور اس نے اس بات پر زور دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6225، فرمان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے، میری آل ہے۔ اب یہ دو فرمان لوگوں نے ان میں سے ایک ایک کو لیا اور اس پر بڑا زور دیا کہ یہی ہے جو کچھ ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کو پس پشت ڈال دیا۔ محترم سامعین حضرات اور ناظرین کرام، میں اور آپ غور کریں، آیا اس موضوع پر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث کے اندر فقط یہ دو ہی فرمان ہیں یا اور بھی موجود ہیں؟ جب ہم ذخیرہ احادیث کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کے علاوہ اور بھی معتبر احادیث طیبات ملتی ہیں۔ آئیے وہ سنتے ہیں کہ ایک طبقے نے اس پر زور دیا کہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت نبی۔ دوسرے نے اس پر زور دیا، دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ اب بحمداللہ اہل سنت ان دونوں حدیثوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ بحمداللہ یہ دونوں ہی فرمان سچے نبی کے سچے فرمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ تیسرے حدیث پاک آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرماتے ہیں کہ میرے بعد آنے والے دو خلیفوں کی پیروی کرنا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیروی کرنا میرے بعد یہ لازم ہے۔ چوتھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری سنت پر چلو، میری پیروی کرو، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی پیروی کرو، ان کی سنت پر بھی چلو۔ یہ چار فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ پانچواں فرمان سنیے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے بحمد اللہ اللہ کی رحمت سے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح چھٹا فرمان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اور کس کس کی پیروی لازم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فرمان کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، خلفائے راشدین کی بات ماننی ہے، ان کی سنت پہ چلنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، اور اسی طرح ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ بھی لگانا ہے، اور اسی طرح ہر صحابی ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے، جس کے بھی پیچھے چلیں گے بحمداللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنے پھیلیں گے، جب فتنوں کا دورہ ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے بھی ایک فرمان ہمارے لیے چھوڑا گئے، اور کیا فرمایا گئے؟ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ حالات ہو جائیں، جب ماحول ایسا بن جائے، تو پھر علیکم بالسواد الاعظم، پھر مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہوگا جس کو اللہ ہمیشہ حق پر قائم فرمائے گا، پھر اس کی پیروی کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہو چکا ہوگا، پھر اس کی پیروی کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ تو بحمداللہ یہ اہل سنت کا منہج ہے، اور اہل سنت ان میں سے کسی ایک حدیث کو لے کے دوسری کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کسی ایک کو پکڑا باقی سے پھر گئے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں، بلکہ الحمدللہ اہل سنت ان سارے فرمان کو با یک وقت اپنے سامنے رکھتے گئے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی رکھتے گئے، اور سبھی صحابی تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان، تمام اہل بیت اطہار، قرآن کریم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت جو ہے، اولیاء کا جو گروہ ہے، اولیاء کی جو جماعت ہے، بحمداللہ ان تمام احباب جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، بحمداللہ ہم انہیں دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد جب محشر میں ہم ان کے گرد جمع ہوں گے، انشاءاللہ ان کے پیچھے چلتے چلتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائیں گے۔ تو یہ اہل سنت کا طریقہ اور یہ انداز ہے، مکمل صورتحال مختصر ٹائم کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ جس سے تفرقہ بازی ختم ہوتی ہے وہ رستہ اپنا لیں جو اہل سنت کا رستہ ہے، یا ان لوگوں کا رستہ اپنا لیں کہ جو کچھ لیتے گئے یہودیوں کی طرح، اور اپنی مرضی کا لے لیا، جو مرضی میں نہ آیا اس کو ترک کر دیا۔ ان لوگوں سے چاہے تو پیچھا چھڑا لیں، اور چاہے تو جو ہے اپنے آپ کو دوسری طرف دھکیلتے چلے جائیں، اور چاہے تو اہل سنت کے طرز پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت حاصل کرتے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل کے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم بدعت سے کیا مراد ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہے، انشاءاللہ یہ سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔